نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الحبيب الرؤوف الرحيم الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تعالى في مقام آخر ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه تسليما كثيرا 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 استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ چل رہی تھی کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو معراج عطا فرمائی ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ کئی مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ معراج نصیب ہوئی، لیکن قرآن مجید و فرقان حمید کے 15ویں سپارے میں جس معراج شریف کا تذکرہ ہے یہ معراج شریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی عطا کی ہے، یعنی اس جسم اطہر کے ساتھ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بیداری کے عالم میں بیت اللہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے ساتوں آسمان اور ساتوں آسمان سے آگے جہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا عرش تک مکان لاہوت کی سیر یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اس جسم کے ساتھ ہوئی ہے، اس بدن مبارک کے ساتھ ہوئی ہے، اور یہ معراج شریف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں ہوئی ہے۔ اس پر میں آپ حضرات کی خدمت میں 3 دلیل دے چکا ہوں۔ ایک یہ کہ اگر یہ معراج شریف جسمانی نہ ہوتی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ نہ ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہونا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزات میں ہونا، اور یہ ان معجزات میں سے ہیں جس میں کئی ایک معجزے جمع ہیں۔ کہلانے کو تو ایک معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ اس معجزے میں کئی معجزات چھپے ہوئے ہیں اور کئی معجزات اس میں شامل ہیں۔ غور کرنے والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا فکر کریں
تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اس معجزے میں کئی معجزات کا شامل ہونا اس پر سمجھ میں آ جاتا ہے اور اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ معجزہ اس لیے کہ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو خواب میں تو انسان، عام طور پر انسان، مسلمان بلکہ کافر بھی منٹوں سیکنڈوں میں آنن فانن کہاں سے کہاں ہوتا ہے۔ ایک بندہ امریکہ اور کینیڈا میں سویا ہوا ہے اور منٹوں سیکنڈوں میں وہ فیجی آئی لینڈ اور نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا تک کی خواب میں سیر کر کے آ جاتا ہے۔ اور کوئی مسلمان ایسے ہوں جن کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس سے ہو تو پھر وہ جنت کی سیر بھی کر لیتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار بھی کر کے آ جاتا ہے۔ تو اگر یہ معجزہ نہیں، خواب کا واقعہ ہے، تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خصوصیت ہوئی؟ خصوصیت کا ہونا اور تھوڑے وقت میں جا کر آ جانا اور جسم اقدس کے ساتھ جا کر آنا، یہ ہے معجزہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے 15ویں پارے کے بالکل پہلی آیت میں جو الفاظ استعمال فرما رہے ہیں، بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کا اطلاق جسم مع روح پر ہوتا ہے۔ جسم مع روح کا مطلب یہ ہے کہ خالی روح کو روح کہتے ہیں۔ اگر یہ سفر روحانی تھا، اگر یہ سفر منامی تھا، تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرماتے کہ سبحان الذی اسری بروحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو لے گئے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بروحہ کے بجائے بعبدہ کہتے ہیں، اور عربی میں عبد کہتے ہیں اس بدن مبارک کو جس میں روح ہو۔ ظاہر ہے کہ پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں عبد کے ساتھ گئے، میں اپنے بندے کو لے گیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بذات خود اس جسم مبارک کے ساتھ گئے ہیں، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعبدہ کے بجائے دوسرا لفظ استعمال کرتے۔ اور تیسری دلیل یہ دے چکا ہوں اب تک کہ مکہ مکرمہ کے کافروں نے بھی اس میں شک کیا تھا۔ جب یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صبح اٹھ کر یہ واقعہ بیان کیا تو مکہ مکرمہ کے لوگوں نے مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا، شک کیا کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ کہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے وہاں اور وہاں سے وہاں تک ہو کر آ گیا ہوں۔ خواب کا تو ان کو یقین تھا کہ خواب میں تو کوئی بھی جا سکتا ہے۔ شک کرنے کی وجہ یہی تھی کہ وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جو تشریف لے گئے ہیں وہ اس جسم کے ساتھ ہی تشریف لے گئے ہیں۔ جبھی تو ابو جہل نے اور ابو لہب نے اور امیہ ابن خلف نے اور بہت سارے لوگوں نے نہ صرف مذاق اڑایا بلکہ اس واقعے سے مسلمانوں کو بدظن کرنے کی بھی کوشش کی۔ اور میں بتلا چکا ہوں کہ یہ وہی رات ہے، یہ وہی واقعہ ہے کہ اس واقعے کی تصدیق پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا ہے۔ اور یہ بھی قسمت کا ایک تماشا اور قسمت کا ایک کھیل دیکھیے کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سنتا ہے تو انکار کرتا ہے، اور ابو بکر صدیق ابو جہل کی زبان سنتا ہے، صدیق اکبر کہلاتا ہے۔ یہ 3 دلیل بہت تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں دے چکا۔ اب چوتھی دلیل دے رہا تھا، اور اس چوتھی دلیل کو دینے کے لیے اس کا ایک پس منظر ہے، اس پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک پس منظر آپ کے پیچھے نہیں ہوگا آپ بہت کنفیوز ہوں گے اور آپ کو یہ واقعہ اور یہ چوتھی دلیل سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے میں نے اس کے پس منظر کو بیان کرنے کے لیے ایک واقعہ قرآن مجید کے 21ویں سپارے کا سہارا لیا۔ وہ ہے کہ روم میں اور پرشین امپائر میں اور رومن امپائر میں
لڑائیاں چلتی رہتی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں یہ دو بڑی طاقتیں تھے، دنیا دو بلاکوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک رومن امپائر کہلاتا تھا جس کا سربراہ اور اس کے زیادہ تر ماننے والے عیسائی تھے، نصرانی تھے، اہل کتاب تھے، اور دوسری طرف پرشین امپائر کہلاتا تھا اور اس کی اکثریت ماننے والی یہ آگ کی پرستش کرنے والی تھی، آگ کو خدا سمجھنے والی تھی، جس کا تعلق زرتشت سے تھا، آتش پرست سے تھا، مجوسیوں سے تھا، اور ان کے درمیان آپس میں لڑائی چلتی رہتی تھی۔ اور لڑائی ہوتی حقیقت میں ایسی ہے کہ کبھی یہ جیت جاتا ہے، کبھی وہ جیت جاتا ہے۔ لڑائی میں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ایک طرف ہی جیتتا رہے، کبھی کسی طاقت کو فتح ہوتی ہے تو کبھی دوسری طاقت کو فتح ہوتی ہے، جبکہ دو طاقتیں سپر طاقتیں، دو طاقتیں بڑی طاقتیں۔ حضرت حکیم الامت مجدد دین و ملت عظیم المرتبت حضرت اقدس مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ و برد مسجاہ نے کسی جگہ پر یہ لکھا ہے، اور میں نے خود پڑھا ہے، کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو پرشین امپائر تھی اتنی پرانی تھی کہ آدم علیہ السلام کے پر پوتے، ایک آدم علیہ السلام، ایک ان کا بیٹا، اور پھر ان کا بیٹا اور ان کا بیٹا، the third generation، اس زمانے سے ایک ہی خاندان میں چلی آ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس تک۔ اتنی لمبی یہ خاندان اور یہ سلطنت تھی، اتنی لمبی، اور ظاہر ہے کہ جتنی لمبی سلطنت ہو اتنی قوت ہو جاتی ہے، اتنی پاور ہو جاتی ہے، اتنی طاقت ہو جاتی ہے۔ دو چار سال اگر حکومت رہے تو دو چار سال کی حکومت میں آدمی کیا کرے، پچھلی حکومتوں کے تمام مسائل کو درست کرے، اپنی حکومت کے لیے ایک نئی ترتیب دے۔ 4 سال 5 سال یہ جو الیکشن کے اتنے مختصر سال ہوتے ہیں، اس میں تو آدمی کچھ نہیں کر سکتا، بس نشستن گفتن نشستن اور برخاستن والی بات ہوتی ہے، آئے بیٹھے بات چیت کی اور اٹھ گئے، اتنی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے زیادہ تر لوگ کنگڈم کو پسند کرتے ہیں کہ کنگڈم ایک ہاتھ میں ہوتا ہے، اور جب تک اس کا وہ زندہ رہے اس وقت تک اس کی بادشاہت چلتی رہتی ہے۔ اب یہ بادشاہت چلی ہے ایک خاندان میں، آدم علیہ السلام کے پر پوتے سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس تک، اندازہ لگا لیجئے 6000 سال لگ بھگ، 5000 سال لگ بھگ ایک ہی خاندان میں یہ حکومت چلتی رہی۔ کتنی طاقت والی ہوگی، کتنی قوت والی ہوگی۔ کبھی یہ ہار جاتی تھی، کبھی جیت جاتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمہ میں اللہ کے دین کی دعوت کو عام کر رہے ہیں، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا رہے ہیں۔ زیادہ تر ان کے مخاطبین وہ لوگ تھے کہ جو مشرک تھے، بے ایمان تھے، 360 خداؤں کے ماننے والے تھے، ایک اللہ کے ساتھ 360 خداؤں کو بھی مانتے تھے، مشرک تھے۔ اور یاد رکھیے کہ کافر اور مشرک میں تھوڑا سا فرق ہے، انجام کے اعتبار سے، سزا کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، کہ آخرت میں یہ دونوں طبقہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ان کو خلاصی نہیں ملے گی۔ بے شمار مواقع پر اللہ سبحانہ و تعالی نے کافر اور مشرک کے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کی وعید سنائی ہے۔ کوئی اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان لائے اور موحد ہو، اللہ کی توحید کا اقرار کرے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے، اور دین کے تمام مبادیات کو، ضروریات کو اور قطعیات کو دل سے تسلیم کرے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو تسلیم کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے میں سستی کا مظاہرہ کرے۔ اللہ کا یہ حکم ہے نماز پڑھنی ہے، مانتا ہے 5 وقت کی نماز ہے، لیکن پڑھنے میں سستی کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ رمضان کے روزے ہیں، مانتا ہے لیکن رکھنے میں سستی کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ زکوٰۃ دو اور صاحب نصاب ہو گیا، زکوٰۃ دینے کا اہل ہو گیا لیکن زکوٰۃ دینے میں سستی کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے بطور فرض کے کہ حج کرو اگر تم صاحب استطاعت ہو، صاحب استطاعت ہے، مالدار ہے، جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، اخراجات برداشت کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے جانے میں سستی کی اور ویسے مر گیا، بغیر حج کیے مر گیا، تو ایسا انسان جو اللہ کے حکم کو مانتا تو ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا سستی اور غفلت کی وجہ سے، یہ انسان گنہگار ہے اور حد درجے کا گنہگار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب اللہ کے سامنے جائیں گے، اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر نظر رحمت کر کے سارے گناہ معاف کر کے بغیر کسی نیکی کے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہیں تو اس کو سزا دے، جتنی بھی بڑی سزا ہے۔ اس کے بعد وہ آخر اس کے ایمان کی وجہ سے ایسا انسان جنت میں جائے گا، چاہے وہ لاکھوں سال کا زمانہ گزر جائے جہنم میں، لیکن چونکہ اس نے ایمان قبول کیا ہے، اس کے دل میں رتی برابر ایمان ہے لیکن اعمال اس کی زندگی میں نہیں، چونکہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے احکام کو مانتا ہے، اس نے اقرار کیا ہے، اس نے تسلیم کیا ہے، لہذا ایسا انسان جنتی ہے۔ لیکن ایک انسان اللہ کو مانتا ہی نہیں، یا اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کے ساتھ خدائی صفات میں اور دوسری بہت ساری چیزوں کو شریک کرتا ہے، تو ایسا انسان تو مشرک ہوا، کافر ہوا، اور کافر اور مشرک کی کبھی بھی بخشش نہیں ہے اور کبھی بھی وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ کافر کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ ماننا، جو انسان اللہ کو نہ مانے، اللہ کا انکار کر دے، ایسا انسان کافر کہلاتا ہے۔ اور وہ انسان جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو بھی اللہ کی صفات میں شریک مانتا ہے، ایسا انسان مشرک کہلاتا ہے۔ اور کافر اور مشرک کے بارے میں قرآن مجید کی یہ خبر ہے کہ اللہ نہ کافر کو کبھی معاف کریں گے، نہ مشرک کو کبھی معاف کریں گے، ان کے لیے ابدی ٹھکانہ، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ وہ جہنم ہے۔ بہت مشہور آیت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرک کو تو کبھی معاف نہیں کریں گے، لا یغفر، کبھی معاف نہیں کریں گے، کہ وہ اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کے ساتھ اللہ کی صفات میں کسی اور کو بھی مانتا ہے۔ میں ایک دو مثال دیتا چلوں۔ شفا دینے والا کون؟ صرف اللہ۔ شفا دینے والا کون؟ صرف اللہ، یا یوں کہے اللہ ہی، یا صرف اللہ۔ شفا دینے والا صرف اللہ، یا اللہ ہی شفا دیتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی چیز شفا نہیں دیتی۔ کسی انسان پر کوئی مشکل آئے تو مشکل کا دور کرنے والا صرف اللہ، اللہ ہی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ زندگی دینے والا صرف اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ موت دینے والا صرف اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اولاد کا دینے والا صرف اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ رزق دینے والا صرف اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ کچھ صفات میں نے بیان کی، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات لامحدود ہے۔ 99 نیمز آف اللہ، یہ بہت مشہور ہے، یہ سب کے سب اللہ کی صفات ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں جس طرح اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر کسی انسان نے اللہ کو تو ایک مانا، اس کی ذات میں کسی کو نہیں شریک ٹھہرایا، اس کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ نہیں کیا، لیکن اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کر دیا کہ اللہ بھی روزی دیتے ہیں اور فلاں چیز بھی روزی دیتی ہے، فلاں شخص بھی روزی دیتا ہے،
اللہ بھی بیٹے دیتے ہیں، اور فلاں پیر صاحب، فلاں بزرگ صاحب، فلاں خان صاحب، فلاں پٹیل صاحب، فلاں باوا صاحب، فلاں جیوا صاحب، یہ بھی بیٹے دیتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کی صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا، اور جب اللہ کی صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا تو اب یہ انسان مومن نہ رہا، موحد نہ رہا، بلکہ مشرک ہو گیا، بے ایمان ہو گیا۔ کافر سرے سے مانتا ہی نہیں اللہ کو، کہتا ہے اللہ ہے ہی نہیں، اور مشرک اللہ کو مان کر اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ تو نہ کافروں کے بارے میں کبھی بخشش ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اور یہی حال مشرک کا ہے۔ قرآن مجید میں 2 مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ شرک کے علاوہ جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، اور اگر اللہ چاہیں گے تو سزا دیں گے، اور سزا کے بھگتنے کے بعد ایسا انسان ایمان کی وجہ سے جنت میں ضرور داخل ہوگا، لیکن نہ کافر کی بخشش ہوگی نہ مشرک کی بخشش ہوگی۔ اور بہت بڑا شرک، بہت بڑا ظلم ہے، ناقابل معافی جرم ہے، یعنی اس گناہ کی کوئی معافی نہیں۔ حضرت لقمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، اس سے پہلے ایک اور چھوٹا سا واقعہ سنیے، پھر میں اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، 7واں پارہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں بھی واقعہ نقل کیا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہ 7ویں سپارے کی ایک آیت ہے۔ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور اس ایمان لانے کے بعد انہوں نے ظلم کے ساتھ اپنے ایمان کو خلط ملط نہیں کیا، یعنی اپنے ایمان کو خالص رکھا، اپنے ایمان کو ظلم سے بچائے رکھا، ظلم سے دور رہے ایسے لوگ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم الامن، یہی لوگ ہیں جو امن والے ہیں، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں یہ کہا کہ ایمان خالص ہونا چاہیے، اس کو ظلم کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے، جب آیت کریمہ نازل ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ سنائی تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین چونک پڑے، ہل گئے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی صاحب امن نہیں ہے اور کوئی بھی صاحب ہدایت نہیں، اس لیے کہ انسان سے ایمان لانے کے بعد زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی پر یا اپنے آپ پر ظلم ہو ہی جاتا ہے۔ کون سا انسان ایسا ہے کہ جو ظلم سے مامون رہے؟ کبھی کسی پر ظلم ہو جاتا ہے، کبھی اپنے آپ پر ظلم ہو جاتا ہے۔ کسی پر ظلم کی مثال تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کبھی کسی کو مار دیا، کبھی کسی کو بلا وجہ ڈانٹ دیا، کبھی کسی جانور پر ظلم کر دیا، کسی انسان پر ظلم کر دیا، کافر پر ظلم کر دیا، تو دوسروں پر ظلم کرنے کی مثال تو واضح ہے۔ ہم لوگ بھی کہتے ہیں یار ظلم نہ کریں، کوئی آدمی زیادتی کرے تو ایسی کریں یار بس کر، ساڑھے تے ظلم نہ کر، کہتے ہیں کہ نہیں؟ چھوٹے سے چھوٹی سے چیز لے کر بڑے سے بڑی چیزوں پر ظلم ہو جاتا ہے، کبھی اپنے گھر کے پالتو جانور پر ظلم ہو جاتا ہے، کبھی اپنے گھر کے نوکر پر، چاکر پر، خادم پر ظلم ہو جاتا ہے، کبھی اپنے بیٹے پر ظلم ہوتا ہے، کبھی بیٹی پر ظلم ہوتا ہے، کبھی بیوی پر ظلم ہوتا ہے، اور کبھی اپنے ماں باپ پر ظلم ہوتا ہے، کبھی اپنے بھائی بہنوں پر ظلم ہو جاتا ہے، بلا وجہ بلا کسی گناہ کے انسان سے ظلم تو ہو ہی جاتا ہے۔ ہزاروں سینکڑوں مثالیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا۔ دعا کریں جو مضمون میں نے شروع کیا ہے اللہ کرے پورا کر دوں۔
ورنہ جب مضمون شروع کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آپ لوگوں کی طلب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بلاتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مضمون وہیں رہ جاتا ہے، بات کہاں کی کہاں نکل جاتی ہے۔ اور یہ میں اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کر کے بیٹھتا ہوں، اے اللہ میری مرضی کا نہیں، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طبیعت کا اور ان کے مزاج کا اور ان کی اصلاح کا کوئی پیغام میرے منہ سے کہلوا دے۔ کبھی بھی میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی میں چاہتا ہوں وہ بیان کروں، بلکہ اللہ موقع کی اصلاح، جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اصلاح ہو جائے، اس کے مطابق مجھ سے بات کرا دے۔ تو ظلم ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ظلم ہو جاتا ہے، کبھی بسا اوقات انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بھائی مجھے 2 آدمی اٹھا کر لے جائے مسجد میں۔ مسجد نبوی شریف میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا منادی بہت جلدی مجھے ندا دینے والا ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے اور بہت جلدی میں تم سے رخصت ہو کر اللہ کے پاس جانے والا ہوں، لہذا اگر میں نے کسی پر ظلم کیا ہو تو وہ آج مجھ سے دنیا میں بدلہ لے لے۔ کسی پر میں نے اگر ظلم کر دیا ہو، کسی کو برا بھلا کہہ دیا ہو، کسی کو میں نے ناشائستگی والے الفاظ کہے ہوں، تو وہ اپنے اس کا بدلہ مجھ سے آ کر دنیا میں لے لے۔ کل قیامت کے دن میں تمہارے اوپر کوئی کسی طرح کا بار نہیں بننا چاہتا، میں قیامت کے دن تم میرے اوپر بار نہ بنو، میں تمہارے اوپر بار بنوں، لہذا آ کر دنیا سے لے جائے، بدلہ لے لے، میں ادھر موجود ہوں۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی چیخیں نکل گئی کہ 2 عالم کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا کس پر ظلم کریں گے؟ اگر وہ ظلم کریں انسانوں پر تو کون انصاف کرے گا؟ ظلم تو ہو ہی نہیں سکتا۔ سارے رو رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اس جملے پر اور اس الفاظ پر ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں وقت پہ آپ اونٹنی پر سوار تھے اور اونٹنی کو آپ نے چابک ماری، میں غالباً آپ کی اونٹنی چرا رہا تھا اور آپ نے چابک تو ماری اونٹنی کو، لیکن میری پیٹھ پر آ لگی، آج مجھے اس کا بدلہ چاہیے، آج میں نے اس کا بدلہ لینا۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اس آدمی کی، حضرت عکاشہ کی منت پہ لگ گئے، ارے تم کیا ظلم کر رہے ہو؟ بھلا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے انٹینشنلی تھوڑی مارا تھا، وہ تو ان انٹینشنلی لگ گیا تمہیں، لہذا تم بدلہ نہ لو۔ اور بالخصوص اس حالت میں جبکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سخت بیمار ہیں اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی طبیعت بہت ناساز ہے، تم ان سے بدلہ نہ لو، اور اگر تم نے بدلہ ہی لینا ہے تو اس بدلے کے بدلے ہم سے بدلہ لے لو، ہمیں مار لو۔ تم ایک چابک تمہیں لگی ہے، اس ایک چابک کے بدلے ہم اپنی کمر، اپنی پیٹھ، اپنا وجود ہم تمہیں 100 مرتبہ مارنے کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ یہ تم نہ کرو۔ اس نے کہا، تمہارا میرے سے لینا دینے کوئی نہیں، تو اسی بیچ کیوں بول دے ہو؟ میں نے تم سے بات کی ہے، تم نے اگر ظلم کیا تم سے بدلہ لے لوں گا، میری تو تمہارے ساتھ بات ہی نہیں ہے۔ بات تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے ہے، اور یہ بھی اس وقت ہے جبکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے خود آفر دی ہے کہ آئے اور کوئی مجھ سے بدلہ لے لے، اگر کسی کا میں نے ظلم کیا ہو تو، کسی نے کوئی بدلہ لینا ہو تو۔ سارے صحابہ کرام رو رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، زاری کر رہے ہیں، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بھی یوں فرما دیا کہ ارے اللہ کے بندو، یہ تمہارا ہمارا ان کا معاملہ ہی نہیں، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، تم کیوں بولتے ہو؟ خاموش رہو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جس سے چابک منگوائی، وپ منگوائی، جس سے اونٹ ہانکا کرتے ہیں، جس سے اونٹ کو مارا کرتے ہیں، منگوا لی، اور حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں دے دی کہ عکاشہ یہ پکڑ لے اور مجھے مار لے۔ حضرت عکاشہ نے وہ وپ پکڑ لی، وہ چابک پکڑ لی
اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے یوں گویا ہوئے کہ یا رسول اللہ، جب آپ نے مجھے ویپ ماری تھی میرے بدن پہ جب لگی تھی، وہ اس وقت میرا بدن ننگا تھا اور آپ نے کپڑے پہنے ہوئے، آپ نے چادر پہنی ہوئی، لہذا اگر آپ مجھے بدلہ لینا ہے، مجھے آپ نے دینا ہے، تو بالکل اسی طرح جس طرح میں تھا آپ کو کرنا پڑے گا۔ بدن مبارک سے کرتا اتارنا پڑے گا، چادر ہٹانی پڑے گی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بھائی چادر ہٹا لو، کرتا نکال لو۔ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا مرمری بدن، انتہائی خوبصورت حسین ترین بدن، ریشمی بدن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ظاہر ہو گیا اور کپڑے اتار لیے، حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں چابک ہے اور لوگوں کی سانسیں اپنی جگہ رکی ہوئی ہے، اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے، کہ کیسا انسان ہے، منافق ہے، کیسا بدبخت ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو، اور وہ بھی اس حالت میں بدلہ لینے کے لیے، اور وہ بھی کپڑا اتار کر چادر مبارک ہٹا کر مارنے کے لیے تیار ہے۔ ساری دنیا حیران اور پریشان، سانس رکی ہوئی ہے۔ حضرت عکاشہ بن محصن نے دیکھا، لوگوں سے کہا ذرا تم پیچھے ہٹ جاؤ، تم پیچھے ہٹ جاؤ، تم پیچھے ہٹ جاؤ، اور یہ کہہ کر انہوں نے ویپ اٹھائی اور ویپ اٹھا کر گویا مارنے لگے ہیں۔ سامنے سے اٹھائی اور اٹھا کر اپنے کندھے سے پیچھے پھینک دی اور بھاگ کر دوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ اپنے بدن کو ملا لیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو اتنی زحمت دی، اتنی تکلیف دی، اور یہ سارا عمل میں نے اس لیے کیا کہ میں اپنا جسم مبارک آپ کے جسم سے ٹچ کر لوں، تاکہ اللہ آپ کے جسم کے ساتھ میرے بدن کو ٹچ کرنے کی وجہ سے میرے جسم کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیں۔ یہ سارا ڈرامہ یوں کہیے کہ میں نے اس لیے رچایا ہے، یہ ساری باتیں میں نے اس لیے کی ہے کہ آپ کے جسم پاک سے میں اپنا جسم ملا لوں، اور جس کے جسم پاک سے آپ کا جسم مل جائے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کے جسم کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور مجھے ساری زندگی ایسا موقع نہیں ملا تھا، آج یہ موقع ملا ہے، اور اس لیے میں نے اپنے جسم کو آپ کے جسم سے ملا لیا تاکہ قیامت کے دن یہ جسم جہنم میں نہ جلے۔ جسم تو بڑی دور کی بات ہے میرے پیارو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سن لیجیے۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ ایک دن میرے سرکار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اس حال میں کہ میں روٹی پکا رہی تھی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عائشہ چلو تو روٹی پکا لے، میں آٹا گون لیتا ہوں، آٹا بنا لیتا ہوں، یا آٹا بنا کے مجھے دے دے، میں روٹی رول لیتا ہوں، اور اگر تو آٹا بھی تو ہی گونتی ہے، روٹی بھی تو ہی بناتی ہے، رول بھی تو ہی کرتی ہے، تو مجھے دے دے، میں توے پر ڈال دیتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے وہ کچی روٹی اپنے ہاتھ مبارک سے لی، اس کو رولا، اس کو گوندا، اس کو رولا، گول بنایا، اور اس کے بعد توے پر ڈال دیا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ بہت دیر ہو گئی، جب بھی میں روٹی کو الٹنا چاہتی ہوں تو روٹی ابھی کچی ہے، نیچے آگ دیکھی تو آگ زوروں پر ہے، میں نے کہا شاید کمزور ہے، ایک لکڑی اور ڈالی، دو لکڑی اور ڈالی، آگ اپنے پورے شباب پر ہے، شتاب پر ہے، عروج پر ہے، اور روٹی ہے کہ کچی کی کچی رہ گئی ہے۔ الٹوں اس وقت جب کہ ایک طرف سے پک تو جائے، لیکن روٹی کچی کی کچی ہے، توا گرم ہے لیکن روٹی گرم نہیں ہو رہی۔ بہت دیر کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ تم دیکھ رہی ہو یہ روٹی جو میں نے توے پر ڈالی ہے، اور توا بالکل تتا ہے، بالکل گرم ہے، لیکن پھر بھی روٹی کچی کی کچی ہے۔ قیامت تک کی صبح کے لیے اس توے کے نیچے آگ بالتی رہو، یہ روٹی کبھی بھی پکے گی نہیں، اس لیے کہ اس روٹی کو ہاتھ محمد کا لگ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا ہاتھ لگ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کو محمد کا ہاتھ لگ جائے پھر قیامت تک کی صبح کے لیے آگ اس پر حرام ہو جایا کرتی ہے، حرام ہو جایا کرتی ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ سن لیجیے، یاد آیا تو
کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ایک خادم تھے، جب مدینہ منورہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے، ہر آدمی اپنی اپنی طبیعت کے مطابق، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں کوئی نہ کوئی تحفہ لا کر دے رہا۔ اور یہ ہمارے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ ایک بندہ کہیں باہر سے آ رہا ہے، بری میں مہمان بن کر، یعنی نیا آیا ہے اور اس نے مکان لے لیا ہے، تو محلے داروں کو، اڑوس پڑوس کو، مسلمانوں کو چاہیے کہ پہلے چند دنوں میں اس کا خوب آؤ بھگت کرے، استقبال کرے، اس کی ضیافت کرے۔ کسی کو کیا معلوم، اس کو کیا معلوم آزدہ کدھر ہے، اس کو کیا معلوم ٹیسکو کدھر ہے، اس کو کیا معلوم پاکستانی دکانیں کہاں ہیں، اس کو کیا معلوم کہاں سے کیا ملتا ہے۔ اس لیے ہر رہنے والوں کا، بالخصوص مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کرے ایک دو روز تک، جب تک کہ اس کو ساری چیزوں کا پتہ نہیں لگتا۔ جب پتہ لگ جائے گا دکان ادھر ہے، جو ہے بازار ادھر ہے، پھر تو جا کر خود لے آتا ہے، لیکن شروع کے ابتدائی دنوں میں اس کی آؤ بھگت کرنی چاہیے۔ انگریزوں میں آج بھی یہ معمول ہے، جب آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کارڈ لے آتا ہے، کیک لے آتا ہے، کوئی ڈرنک لے آتا ہے، اور پھر وہ سامنے سے آفر مارتا ہے کہ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو آئی ایم ہیئر، میں ادھر ہی ہوں، یو نو ویئر آئی لیو، تمہیں پتہ ہے میں کہاں رہتا ہوں، نیکسٹ ڈور رہتا ہوں، سامنے رہتا ہوں، جس چیز کی ضرورت ہو مجھے بتا دینا۔ اور ہمارے اسلاف میں، ہمارے پریڈیسیسر میں یہ عام طور پر دستور تھا کہ جب وہ آتے تو جا کر ان سے ملاقات کرتے، کھانا خود پکا کر اس کے یہاں لا کر دیتے، کیونکہ ساری چیزوں کا بیک وقت حاصل کرنا اور اکٹھا کرنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جس میں مسلمان نئے آئے ہیں اور ان کے یہاں کچھ نہیں تھا، بھوکے رات کی ہے اور دو تین بھوکے رہے ہیں۔ تو اسلام نے یہ ادب سکھایا ہے، اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ نئے آنے والے مہمانوں کا استقبال کرے، آؤ بھگت کرے، ضیافت کرے، اور اس کے سیٹل ہونے تک، یعنی ایک دو دن تک، جب تک کہ اسے ساری معلومات نہیں مل جاتی، اس وقت تک اس کے کھانے پینے کا بھی انتظام کریں، اور اس کو جس چیز کی ضرورت ہو ضرور مہیا کریں اگر آپ کے بس میں ہو تو۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جہاں اسلام کی بہت ساری چیزیں چھوٹ گئیں، یہ بھی چھوٹ گئی مسلمانوں سے۔ تو سارے صحابہ کرام اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، انصاری صحابہ یعنی مدینہ منورہ کے رہنے والے، مہاجرین کے لیے چیزیں لاتے رہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے لیے بھی چیزیں لاتے رہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہیں، دور پار کی رشتہ دار ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ بعض حضرات نے دودھ کی طرف سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے رشتہ دار بتائی ہیں اور قریبی رشتہ دار بتائی ہیں۔ ان کے ایک بیٹے تھے حضرت انس، 9 سال کے تھے، 10 سال کے تھے، اتنی عمر تھی۔ اس 10 سال 9 سال کے بیٹے کو پکڑ کر لے آئی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں اور کہا یا رسول اللہ، سب کے پاس کچھ نہ کچھ تحفہ دینے کے لیے ہے آپ کے پاس، میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے مادی کہ میں آپ کو تحفہ دے سکوں، ہاں میرا بیٹا ہے چھوٹا سا، یہ میں آپ کی خدمت میں اسے عطا کر رہی ہوں، اس سے آس پاس کا اور اڑوس پڑوس کا اور بازار کا اور گھر کے باہر کا کام آپ اس سے لے سکتے ہیں، یہ آپ کا خادم اور نوکر بن کر آپ کی خدمت کرے گا۔ اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، میں اپنے 10 سالہ بیٹے کو آپ کی خدمت میں بطور خادم کے پیش کر رہی ہوں، اسے قبول کر لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت بہت چنگی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خلوص کے ساتھ پیے گئے تحفے کو یوں قبول کیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خدمت میں لے لیا، اور 10 سال تک مدینہ طیبہ کی پوری زندگی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بن کر زندگی گزار رہے، 10 سال تک۔ اور معمولی بات نہیں ہے، ایک آدمی کی 10 سال کی عمر ہو، چھوٹا سا بچہ ہو، اور وہ 10 سال تک ایک شخص کی خدمت پر معمور، اور وہ شخص بھی معمولی نہیں، دو جہاں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس دل و جان سے ان کی خدمت کی ہوگی۔ اور استاذ کیسا ملا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک میں ہے
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی خدمت میں اور شاگردی میں قبول کر لیا، اور 10 سال تک میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی یوں خدمت کی کہ 10 سال میں کبھی مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنا تو دور کی بات ہے، کبھی ڈانٹا بھی نہیں۔ بچے عموماً کام کرنے میں گڑبڑی کر ہی دیتے ہیں، لیکن غصہ بھی آ جاتا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا حلم اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے مزاج کا پتہ چلتا ہے کہ 10 سال تک میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت کی، گالی دینا دور کی بات ہے اور مارنا دور کی بات ہے، میں نے کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے ڈانٹتے ہوئے بھی مجھے یاد نہیں کہ کبھی مجھے ڈانٹا ہو اللہ کے پیغمبر۔ کئی بار بچپن کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی طبیعت کے خلاف بھی میں کام کر دیا کرتا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے کہا کچھ ہو اور پھر حضرت انس فرماتے ہیں میں نے انکار کر دیا ہو، لیکن بجا لے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے کوئی جملہ نکل آئے۔ ان کے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، تشریف لے جانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، انتقال کے بعد، وفات کے بعد، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کچھ مہمان آئے، دیر کی بات ہے، انہوں نے دسترخوان بچھایا تو دسترخوان بچھانے کے لیے چمڑا نہیں ملا ان کو، کاغذ نہیں ملا، کاغذ کا، چمڑے کا، پلاسٹک کا دسترخوان میسر نہیں تھا، انہوں نے ایک چادر لگا دی، ایک سفید چادر تھی، وہ چادر انہوں نے دسترخوان بچھایا اور کھانا اس پہ رکھا، لوگوں نے کھایا، کچھ کھانا گرتا بھی ہے ڈالتے ہوئے، کبھی ہاتھ سے گر جاتا ہے لقمہ، کبھی پلیٹ سے پلیٹ میں منتقل کرتے ہوئے بھی گر جاتا ہے، داغ لگ گیا اس دسترخوان کو۔ کھانا کھانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ عجیب منظر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دسترخوان کو، اس کپڑے کو جو سفید تھا اور بہت بہترین تھا اور بڑا لمبا تھا، اس کو یوں لپیٹا اور لپیٹنے کے بعد تندور میں جھونک دیا، تندور میں ڈال دیا۔ صحابہ کرام کو تو بہت تعجب ہوا کہ ٹھیک ہے اسرت سے ہمارا حال یسرت میں بدل گیا ہے، تنگ دستی سے ہم خوشحالی میں آ گئے، یہ بات صحیح ہے، پہلے ہمارے پاس پہننے کے لیے چادر نہیں تھی، اب اللہ نے ہمیں تھوڑی فراغت دی ہے، خوشحالی دی ہے، اللہ نے ہمارے ہاتھ تھوڑے سے کھولے ہوئے ہیں، لہٰذا کوئی بات نہیں ہے، لیکن کپڑا اس طرح ضائع کیسے کرتے ہیں؟ یہ تو دھویا بھی جا سکتا تھا، اس داغ کو ختم بھی کیا جا سکتا تھا، صاف بھی کیا جا سکتا تھا، اتنی بڑی چادر تھی اور اتنا سفید کپڑا تھا، اس کو دھو سکتے تھے، دھو کر پہن سکتے تھے، پھر دوبارہ استعمال کر سکتے تھے، اور اگر نہیں تو کسی غریب کو دے سکتے تھے، لیکن یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ اس کپڑے کو انہوں نے تندوری میں جھونک دیا، حالانکہ تندور جل رہا تھا، آگ لگی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑی ڈالی تندور میں، اور تندور میں لکڑی ڈال کر جب کپڑے کو نکالا تو 2 باتیں بڑی معجزہ کے طور پر ظاہر ہوئی۔ ایک یہ کہ وہ کپڑا بالکل صحیح سالم ہے، آگ نے اس کو چھویا نہیں، اور دوسری کرامت یہ ظاہر ہوئی کہ یہ کپڑا بالکل داغ دھبوں سے صاف ہو گیا، جیسے تندور میں نہیں، جیسے آج کل کی واشنگ مشین میں ڈالا ہو۔ واشنگ مشین میں ڈالنے کے بعد کپڑا صاف ہوتا ہے، اس طرح کپڑا صاف ہو گیا، اور تندور میں ڈالنے کے بعد کپڑا جلا نہیں اور بالکل صاف ہو گیا، داغ دھبے سب اتر گئے۔ اب جو مہمان آئے ہوئے تھے ان کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم سے کہنے لگے، اے انس یہ کپڑا کہاں سے منگوایا؟ اسی بھی ہونے تو اسی بھی پوچھ لینا کہ بھئی یہ کپڑا چائنا کا ہے، فائر پروف ہے، آخر ہے کیا، کپڑے پہ لگایا کیا ہے تم نے کہ تندور میں جھونک دیا ہے، اور تندور میں جھونکنے کے بعد کپڑا جلا نہیں، اور جلا نہیں یہ تو الگ بات ہے، وہ خود تعجب خیز بات ہے، لیکن صاف کیسے ہو گیا تندور میں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کپڑا تو معمول کا کپڑا ہے، یہ کپڑا تمہارے یہاں بھی ہوگا، ہمارے یہاں بھی ہے، اور بہت سارے لوگوں کے یہاں ہوگا۔
تو کہ اس کپڑے کی خصوصیت کیا ہے؟ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے گھر تشریف لائے، میں نے ہاتھ دھلوائے، کھانا کھایا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے، اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پھر ہاتھ دھلوائے گئے، اور پہنچنے کے لیے اس وقت کوئی کپڑا ماں سوائے اس کپڑے کے میسر نہیں تھا۔ میں نے پورا کپڑا لا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ کے بھیگے ہاتھ اس کپڑے سے صاف کر دیجئے اور سکھا دیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس کپڑے سے اپنے ہاتھ مبارک کو صاف کیا اور خشک کیا، ہاتھ لگ گئے اس کپڑے کو۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ جب بھی کپڑا گندا ہوتا ہے میں تندور میں ڈالتا ہوں، نہ آگ اس کو جلاتی ہے نہ اس کو گندا رہنے دیتی ہے، صاف بھی کر دیتی ہے اور واپس ہم کو عطا بھی کر دیتی ہے۔ یہ برکت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی۔ یہ بالکل صحیح واقعہ ہے، کوئی گپ نہیں ہے، کوئی کسی کہانی کی کتاب سے میں آپ کو یہ واقعہ نہیں پیش کر رہا ہوں، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ تو جس کو بدن سے بدن مل جائے اس کے کیا کہنے۔ اور ایک بات آگے چلتے چلتے کہہ دوں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بستر کی زینت بننے والی اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے جو ہے گھروں کی بیویاں پاک، یعنی مسلمانوں کی مائیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی، یہ بھلا کیسے کافر ہو سکتی ہیں جبکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو بطور بیوی کے جو ہے قبول کیا ہے۔ ان لوگوں کی عقل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عقل سلیم بنا دے، اور ان لوگوں کو اللہ ہدایت عطا کرے جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کو، ازواج مطہرات کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی محفوظ فرمائے۔ مجھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جب پوچھا ان سے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، جو اللہ آپ کے بدن مبارک پر ایک گندی مکھی کو بیٹھنے نہیں دیتا، کیا وہ اللہ آپ کے بستر پر عائشہ کو بطور بیوی بنا کے بٹھا دے گا؟ کیسے ممکن ہے؟ آپ کے بدن مبارک پر مکھی اللہ بیٹھنے نہیں دیتا ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے جسم اطہر پر ماں سوائے شہد کی مکھی کے اور کوئی مکھی بیٹھی ہی نہیں اور کبھی نہیں بیٹھی۔ فرمایا جو اللہ آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، کیا وہ اللہ گندی عائشہ کو آپ کی بیوی بنا دے گا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ عائشہ اس عیب سے پاک ہے جو کفار اور منافقین ان پر لگاتے ہیں۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا، ظلم ہو ہی جاتا ہے۔ ظلم تو ظلم ہے۔ کبھی یہ جانوروں کے ساتھ ظلم ہو جائے، پانی نہیں دیا اس کو، یا اس کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں دیا، یہ جانوروں پر ظلم ہے۔ یا آپ جانور پر سفر کر رہے ہیں اور کسی سے بڑی لمبی چوڑی بات کرنی ہے، دو آدمی مل گئے، آپ اپنے جانور پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے جانور پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھ کر آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، اور بات چیت کرتے کرتے آدھا گھنٹہ ہو گیا، یہ جانور پر ظلم ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر اتنی لمبی بات کرنی ہے تو جانور سے اتر جاؤ تاکہ جانور کو بھی آرام مل جائے نا، تم اس کے اوپر بیٹھے بیٹھے، وہ کرسی تھوڑی ہے، تم اتر جاؤ، اترنے کے بعد جانور کو رہا کر دو، کھول دو تاکہ اس کے اوپر سے بوجھ اتر جائے، یہ جانور کو راحت پہنچاؤ۔ اس طرح بیٹھ کر جانور پہ بیٹھ کر لمبی چوڑی گفتگو کرنا یہ جانور پر ظلم ہے۔ بلکہ شریعت مطہرہ نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر جانور کو ذبح کرنا ہے تو ذبح کرتے ہوئے جانور کے لیے جو ذبح کا جو آلہ ہے، یعنی آپ کی چھری ہے، یہ چھری بھی اس قدر تیز ہو کہ رکھتے ہی اس کی گردن کٹ جائے، کندھی چھری اس کے اوپر زیادہ مت پھیرو، زیادہ کندھی پھیرو گے اس کو تکلیف ہوگی، اور اس تکلیف پر بھی اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن تمہیں سوال کر سکتے ہیں۔ تو جانوروں پر ظلم ہو جائے، کبھی عام انسان پر ظلم ہو جاتا ہے، کبھی اپنے بچوں پر ظلم ہو جاتا ہے، تو یہ ظلم کسی اور پر بھی ہو سکتا ہے اور کبھی ظلم اپنے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ گناہ کر کر کے اور توبہ نہ کر کے اپنے کھاتے میں بہت زیادہ گناہ لے جانا اللہ پاک کے پاس، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جا کر اپنے گناہ لے کر پیش ہونا، اور اللہ اس کے بارے میں فیصلہ کرے اسے جہنم بھیج دو، تو یہ انسان نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔
حالانکہ گناہ سے بچ سکتا تھا، گناہ سے بچا نہیں، اور اگر گناہ ہو گیا تو توبہ کر سکتا تھا، توبہ نہیں کی۔ چلو ایک تو اسے گناہ سے بچنا چاہیے تھا، بچ سکتا تھا، اپنے نفس کو راحت پہنچانے کے لیے یا اپنے نفس کو لذت پہنچانے کے لیے گناہ بے لذت میں مشغول ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد موت سے پہلے تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو موقع تو دیا تھا، توبہ کر لے، اب توبہ کر لے، اب توبہ کر لے۔ ہر پینسل کے اخیر میں، ہر پینسل کے پیچھے، ہر پینسل کے پیچھے، ہر پینسل کے نیچے میں ربڑ ضرور ہوتا ہے۔ کیوں ربڑ ہوتا ہے؟ ربڑ اس لیے ہوتا ہے کہ پینسل سے اگر کوئی غلط لکھ دو تو ربڑ ہے کہ اس کو صحیح کر لو، درست کر لو، اس کو مٹا دو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر گناہ کے بعد اس کی معافی کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ بھائی گناہ ہو گیا اگر تو یہ چیز تھی، نہ ہونے کی تھی، لیکن اگر ہو گیا کسی طرح تو میں تمہارے لیے توبہ کا دروازہ موت کے وقت تک، سکرات کے عالم تک، غرغرہ تک باقی رکھتا ہوں۔ بندے غرغرہ سے پہلے، سکرات سے پہلے تمہارے توبہ کر لے، تمہارے گناہوں سے معافی مانگ لے۔ بندے تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان کے کناروں تک پہنچ جائے، اور مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب، یہ ساری فضائیں تمہارے گناہوں سے بھری ہوئی ہوگی، اور ندامت کا ایک بول لے کر میرے پاس آ جاؤ گے۔ بندے بولنا تیرا کام ہوگا، تیرے تمام گناہوں کو معاف کر کے تجھے صاف کر دینا میرا کام ہوگا۔ آسمان تک، حدیث شریف ہے، فرمایا آسمان کے کنارے تک۔ اول تو اتنا گناہ کس کے ہوتے ہیں؟ لیکن کسی نے گناہ کیا، اتنا کیا کہ کبھی معافی نہیں مانگی، آسمان کے کنارے تک۔ ساری دنیا، ساری فضا گناہوں سے بھر گئی، لیکن موت سے پہلے اسے یاد آیا اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہاں مجھے سزا ملے، توبہ کر لینی چاہیے، اور ندامت کے دو بول بول کر، یا ساتھ میں ندامت کے دو بول کے ساتھ ندامت کے دو آنسو لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا اچھا لگتا ہے تم کو عذاب دیتے ہوئے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اندر یہ شان دیکھنا چاہتے ہیں، تمہارے اندر یہ شان کہ تم اللہ کے سامنے عاجزی کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، یہی دیکھنا چاہتے ہیں، اور توبہ اسی کا نام ہے۔ چنانچہ ظلم تو ہو ہی جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان سے ظلم ہو جاتا ہے۔ کبھی میں نے بتایا، کبھی اپنے جانور پر ہو جاتا ہے، کبھی اپنے گھر کے نوکرانی پر ہو جاتا ہے، کبھی کس پر ہو جاتا ہے۔ ایک بات ضرور ہے کہ اگر ظلم ہو جائے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے، تو زندگی میں اگر اللہ موقع دے تو اس سے معافی ضرور مانگ لو۔ معافی مانگنے سے ایک تو یہ کہ وہ ظلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب وہ معاف کر دے تو معاف اللہ بھی کر دیتے ہیں، اور دوسرا اس ظلم کی وجہ سے تم یہ سمجھتے ہو میری بے عزتی ہوئی ہے، نہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس معافی پر جو تم نے جھک کر مانگی ہے، تم اللہ کے لیے گرے ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرماتے ہیں اللہ تمہاری شان کو اور بڑھا دے گا۔ تم تو اللہ کی خاطر جھکے ہو نا، اللہ کی خاطر اپنے آپ کو مٹانے کی کوشش کی کہ میں نے فلاں پر ظلم کر دیا، کیا ہے، میں معافی نہیں مانگتا، آخرت میں تو مجھے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، تو میں اللہ کی سزا بھگتنے کے قابل نہیں، میں معافی مانگتا ہوں۔ دنیا والے یہ سمجھیں گے کہ تو جھک گیا ہے، تو نے اپنے آپ کو مٹانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو اللہ کے لیے جھکا ہے، اور اللہ اس کے لیے جھکنے والے کو کبھی مٹاتے نہیں، اللہ اس کو سر بلند کرتے ہیں، اللہ اس کو بڑھاتے ہیں، اللہ اس کو عزتیں دیتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ایک خلیفہ تھے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر دوں۔ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ مالدار تھے، ان کا باغ تھا، ان کے کھیت تھے، اس میں نوکر چاکر کام کرتے تھے۔ تو ایک شخص نے کام میں کوئی گڑبڑی کر دی، اور حضرت نے اس کو بہت ڈانٹا، دن کو بہت ڈانٹا۔
کہ کتنی تکلیف ہے، کیا ہے، تو کیوں ایسا غلط کام کر رہا، کتنے کا میرا نقصان ہو گیا یا کتنے کا نقصان کر دیتا۔ حضرت نے اتنا ڈانٹا کہ وہ بوڑھا تھا، وہ رو پڑا، رو کر اپنے گھر کو چل دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب غصہ اترا تو حضرت کو خیال آیا کہ میں نے فلاں کے ساتھ کچھ زیادہ نہیں بول دیا، جتنا اس نے نقصان کیا تھا یا جتنا اس کو میں نے کہنا تھا، میں نے اس سے کچھ زیادہ تو نہیں کہہ دیا، بہت زیادہ کہہ دیا۔ پچھتاوا ہوا، کہا کل اگر وہ آ گیا تو میں اس سے معافی مانگوں گا، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کر لی، کچھ زیادہ بول دیا میں نے، اور وہ جملہ کہہ دیا جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ سوچ کر کہ کیا ممکن ہے عبد الغنی، تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ کل تک میں زندہ رہوں گا؟ کیا کل تک تم زندہ رہو گے اس کی گارنٹی اللہ کی طرف سے آئی ہے کہ کل بھی تم زندہ رہو گے؟ کل وہ آئے گا تو معافی مانگے گا نا، اگر کل سے پہلے تو اڑ گیا تو، ملک الموت آ گئے تو، اور اس نے تمہارا گلا دبا دیا تو تم بغیر معافی مانگے ہوئے چل دیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ رات کے شام کے اندھیرے حصے میں مغرب ہو چکی تھی، حضرت نے سواری لی اور سواری لینے کے بعد اس کے گھر کو گئے۔ اب جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے پوچھ رہا کون، تو جواب دیا عبد الغنی۔ اس نے کہا میں ایک ہی عبد الغنی کو جانتا ہوں، وہ میرا باس ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور وہ تو اس وقت نہیں آ سکتا، تو کیڑا عبد الغنی ہے؟ انہیں پنجابی سے نہیں پوچھا، انہیں اردو میں پوچھا، اپنی مادری زبان میں، ہندوستان کا واقعہ ہے یہ تو میں تمہیں سمجھان واسطے پنجابی چاکھنا۔ نہ کہا کیڑا عبد الغنی، میں تو ایک کوئی عبد الغنی نو جاننا، وہ میرا باس ہے اور وہ تو بڑے بزرگ ہیں، تو کیڑا عبد الغنی ہے؟ انہوں نے کہا میں وہی ہوں، میں عبد الغنی ہوں، پھول پور کا رہنے والا ہوں۔ وہ گھبرا کر آیا، دروازہ کھولا، ٹانگیں کانپ رہی ہے، اس نے یہ سوچا کہ دن کو ڈانٹا ہے، اگر غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا رات مارنے کے لیے آئے ہیں، اب تو مار پڑے گی، ڈانٹنے کے لیے آئے، دن کو ڈانٹ کر غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، رات مارنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ حضرت سے معافی مانگنے لگا، حضرت نے کہا نا، دن کو میں نے تجھے زیادہ کہہ دیا تھا، میں اس کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ دن کو میں نے تجھے زیادہ کہہ دیا تھا، میں اس کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا معاف کرو مجھے۔ اس نے کہا حضرت تسی ساڑھے باس ہو، مائی باپ ہو، ہندو تھا، کہا آپ بڑے ہیں، تسی ساڑھے مائی باپ ہو، تسی وڈے ہو، تسی ساڑھے باس ہو، تسی سب کچھ کر سکتے ہو، کہہ سکتے ہو، میں نے 2 سوٹیاں بھی لا سکتے ہو، تسی مائی باپ ہو۔ حضرت نے کہا وہ ساری باتیں چھوڑو، مجھے معافی دو، مجھے معافی دو، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کرو۔ وہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ نوکر ہے، مزراڑا ہے جسے آپ کہہ دیتے ہیں، وہ آپ کے کھیتوں میں کام کرنے والا، آپ کے باغات میں کام کرنے والا، بھلا وہ اپنے باس کو کہے میں نے معاف کیا، آپ مجھ سے معافی مانگ رہے، میں نے آپ کو معاف کیا؟ وہ ٹال مٹول کر رہا، اور حضرت کہہ رہے میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ تو اپنی زبان سے یہ نہ کہے کہ میں نے تجھے معاف کیا ہے۔ معاف کیا ہے میں نے۔ بادل ناخواستہ بڑی مشکل کے ساتھ کپ کپاتی ہوئی زبان سے اس کے ادا ہوا کہ جاؤ میں نے آپ کو معاف کیا ہے، آپ کو میں نے معاف کر دیا۔ حضرت جب وہاں سے جانے لگے تو پیچھے سے اس نے آواز دی کہ حضرت صبح میں کام سے آواں گا نا، مت اس طرح تو نہیں تسی ساڑی چھٹی کر دو، میں تو نہیں آکھیا سی تانوں تسی معافی منگو، تسی آپ معافی منگن آئے ہو، صبح میں کام سے آ سکنا۔ حضرت نے فرمایا ضرور تم اپنے وقت کے مطابق، اپنے اصول کے مطابق صبح کام کے لیے آ جاؤ گے۔ حضرت مطمئن ہو کر، اتنے بڑے حضرت، کم از کم حضرت کے ہزاروں نہیں 50,000 مرید تھے، 50,000 مرید تھے، اور بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ والے۔ جب حضرت گھر آئے اطمینان کے ساتھ، نماز ادا کی، کھانا کھایا اور اپنے وقت پر سو گئے۔ حضرت خود لکھتے ہیں، تعریف فرماتے ہیں کہ وہ رات میں سویا ہوں، آنکھ میری بند ہوئی ہے، قسمت میری جاگ گئی ہے۔ آنکھ تو میری بند ہوئی لیکن قسمت میری جاگ گئی۔ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ایک چھوٹی سی نہر ہے اور میں نہر میں اپنی بوٹ میں ہوں، اور دور میں 2 بوٹ اور موجود ہے،
اور بتائے جا رہا کہ ایک بوٹ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسری بوٹ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور میں ایک بوٹ میں ہوں، اور میری بوٹ ان دونوں کی بوٹ سے دور ہے۔ میں دیکھ تو پا رہا ہوں لیکن اتنا نہیں، اتنا ہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اپنی اپنی بوٹ میں، اور میں اپنی بوٹ میں ہوں لیکن اتنا دور ہوں کہ پورے چہرہ انور کی زیارت سے معروم ہوں۔ کہتے تھوڑی دیر کے بعد خاموش دریا تھا، خاموش نہر تھا، اس میں ہم اپنے اپنی بوٹ میں چل رہے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی، اے علی، اے علی، اپنی بوٹ کو اس عبد الغنی کی بوٹ کے پاس لے جاؤ۔ وہاں عبد الغنی کی بوٹ ہے، اس شیخ عبد الغنی کی بوٹ کے پاس اپنی بوٹ کو لے جاؤ، اپنی کشتی کو لے جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ پھر دیکھا میں نے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کی بوٹیں میری طرف آ رہی ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی وہ کشتی میری کشتی سے اتنی قریب آ گئی کہ ان کی کشتی میری کشتی سے جب لگتی ہے تو جب کشتی سے کشتی لگنے سے جو آواز آتی ہے کھٹ کی، حضرت شاہ عبد الغنی صاحب فرماتے تھے کہ وہ آواز آج تک میرے کانوں میں آ رہی ہے۔ اتنے قریب آ گئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، اور میری کشتی سے ان کی کشتی کی ٹکر ہوئی، کھٹ سے آواز آئی، اور کہتے اتنے قریب آئے اور میں نے اتنا جی بھر کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو قریب سے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی آنکھوں میں جو سفید میں سیاہ ریڈ کلر کے جو دوڑے تھے، جو رگے جا رہی ہے آنکھ مبارک میں سفید پتلی میں جو لال رنگ کے جو رگے جا رہی تھی، میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ان رگوں کو بھی دیکھ لیا، اس قدر قریب سے میں نے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا حی یا قیوم، قسمت والوں کے کیا کہنے۔ دیکھا آپ نے ایک نان مسلم، ایک غیر مسلم تھا، اس کے پاس جا کر اپنے گھر سے چل کر جا کر معافی مانگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دنیا تو شاید یہ کہتی ہے ایک پاگل انسان ہے، اس نے اپنے آپ کو نوکروں کے سامنے گرا دیا ہے، لیکن جو انسان اللہ کے لیے اپنے آپ کو گراتا ہے، اللہ پھر اسے گرنے نہیں دیتے، اللہ اسے اونچا کرتے، اللہ اسے انعامات سے نوازتے۔ تو کوئی اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے، بچیوں سے، ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے، رشتہ داروں سے، اعزا اقارب سے، ملنے جلنے والوں سے اگر اس سے ظلم ہو گیا ہے معافی مانگ لے تو کیا حرج ہے؟ قیامت کے دن تک نہ مسئلے کو لے جاؤ، قیامت کے دن تک مسئلے کو مؤخر نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں بغیر معافی کے چلے جاؤ اور تم سزا کے مستحق ہو جاؤ۔ اس لیے دنیا سے اپنا مسئلہ ٹھیک کر کے جاؤ، معافی مانگتے ہوئے جاؤ۔ تو ظلم تو انسان سے ہو جاتا ہے، کسی 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 پر ہو جاتا ہے، جانوروں پر ہو جاتا ہے، جو ہے کافروں پر ہو جاتا ہے، مسلمانوں پر ہو جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں پر ہو جاتا ہے، اپنے سگوں پر ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی یہ ظلم تو انسان اپنے اوپر بھی کر لیتا ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا، گناہ کر لیتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بغیر توبہ کے اللہ کی پاک بارگاہ میں چلا گیا تو ظلم اپنے ساتھ لے کر گیا نا۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، بات بہت دور چلی گئی، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی لوگ امن والے ہیں، آخرت میں چین سے، اطمینان سے، امن سے رہیں گے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ، اور یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ شرط یہ ہے کہ اپنے ایمان قبول کرنے کے بعد ظلم نہ کرے۔ ہم نے بھی آیت کریمہ سنی، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں کہ جس کے دل کو یہ آیت ٹھک کر کے لگی ہو، دل میں آ کر اس نے لگی ہو تیر کی طرح، اور گھبرا سے گئے ہوں کہ ایمان والے تو ہم بھی ہیں، لیکن ہماری زندگی ظلم سے صاف نہیں ہے، ظلم سے پاک نہیں ہے، تو کیا ہم امن والے نہیں ہیں اور ہم ہدایت یافتہ نہیں ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں؟ اس سینکڑوں اور کئی سینکڑوں کے مجمع میں کتنے لوگ ہیں کہ جن کو یہ احساس ہوا ہو کہ امن والے تو ہم نہیں ہوں گے، ہدایت یافتہ ہم نہیں ہوں گے، تو قیامت کے دن ہمارا کیا انجام ہوگا؟ صحابہ کرام کے سامنے جب یہ آیت پڑھی گئی، اور یہ آیت ایک پس منظر میں نازل ہوئی، ایک عجیب پس منظر تھا۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اس واسطے نازل ہوئی کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جا رہا تھا مدینہ منورہ سے باہر،
اور دور سے ایک اونٹ والا اونٹ پر سوار ہو کر آ رہا تھا مدینہ منورہ کی جانب۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک قافلہ جا رہا تو اس نے اپنا اونٹ اس قافلے کی طرف موڑ دیا۔ جب آیا قافلہ والوں کے ساتھ، عرب کے دستور کے مطابق اس نے گریٹنگ کی، صباح الخیر صباح النور سلام نہیں کیا، اس نے عرب کے دستور کے مطابق جو گریٹنگ کرتے ہیں، ہر مذہب میں اپنے اپنے گریٹنگ کے طریقے ہیں، نمستے ہندو بولتے ہیں، گڈ مارننگ انگریز بولتے ہیں، آداب لکھنوی انداز میں حیدرآباد والے لکھنؤ والے آداب بولتے ہیں السلام علیکم کے بجائے۔ لیکن مسلمانوں کو حکم ہے کہ جب تم آپس میں ملو سب سے پہلے تمہارے منہ سے السلام علیکم نکلنا چاہیے، سب سے پہلے۔ گھر میں جاؤ تو السلام علیکم، اور گھر میں کوئی نہیں تو بھی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہہ کر دروازے کے اندر داخل ہو۔ اس لیے کہ گھر میں اگر مرد نہیں ہے تو کیا ہوا، عورت نہیں ہے تو کیا ہوا، بچے نہیں ہیں تو کیا ہوا، بچیاں نہیں ہیں تو کیا ہوا، گھر میں فرشتے تو ہیں، تمہیں فرشتوں کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین جو تحیات میں ہم پڑھتے ہیں، گھر میں کوئی فرد نہ ہو اور چابی آپ کھول کر جائیں تو زور سے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین ضرور کہیں، یہ سنت ہے۔ اور اگر یاد آ جائے، اگر یاد ہے اور اگر طلب ہے اور اگر جستجو ہے تو پھر ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، 3 کام کر لو۔ گھر والے ہوں تو گھر والوں کو سلام کر دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اونچی آواز سے، نہیں ہے تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر ایک مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لو۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو اس کو اپنا معمول بنا لیتا ہے اور پابندی سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں رزق کا تانتا باندھ دیتے ہیں۔ اس گھر میں کبھی فقر نہیں آئے گا، اس گھر میں کبھی فقر نہیں آئے گا، اس گھر میں کبھی غربت نہیں آئے گی، اس گھر میں کبھی مسکنت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ رزق کا تانتا باندھ دیتے ہیں، اس کے گھر میں اللہ لگاتار رزق بھیجا کرتے ہیں، گھر والے کبھی رزق سے معلوم نہیں ہوں گے۔ 3 کام کرنے، اور آج ہم کیا نہیں کرتے رزق حاصل کرنے کے لیے، صبح سے لے کر شام تک، دن سے لے کر رات تک تگ و دو کرتے رہتے ہیں، پھر بھی ہمارے منہ سے کبھی نکل جاتا ہے جی اتنا سب کچھ کرتے ہیں پھر بھی پوری نہیں پہنتی، پھر بھی پوری نہیں پہنتی۔ اور یہاں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے نبوت کے علم سے یہ فرما رہے ہیں، یہ 3 کام تم کرو، خدا سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گھروں میں رزق کا تانتا باندھ دیں گے، فرشتے رزق لے کر تمہارے گھر میں آئیں گے، تم کھا کھا کر تھک جاؤ گے، اللہ تعالیٰ دیتے دیتے نہیں تھکے گا، پورا محلہ تمہاری وجہ سے کھائے گا۔ یہ کام تو کر کے دیکھو، کرو نا وہ کام جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بتائے، وہ تو ہم کرتے نہیں، دوسرے دنیا کی ساری چیزیں کرتے ہیں۔ مجھے انصاف کے ساتھ بتاؤ، گھٹنے میں تکلیف ہو اور آپ مونڈے میں دوائی لگائیں اور ادھر بام مالش کریں اور ادھر تیل مالش کریں، مجھے بتائیں کہ کبھی گھٹنے کو آرام آئے گا؟ اتنی بات بے وقوف سے بے وقوف سے بے وقوف انسان جانتا ہے کہ گھٹنے میں تکلیف ہو اور مونڈے میں تیل لگائے، گھٹنے کو کبھی آرام نہیں آئے گا۔ اگر آرام لانا ہے تو گھٹنے میں تیل لگانا پڑے گا۔ یہی حال ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کے گھر میں آنے کے طریقے بتائے ہیں۔ بندہ ان سے دور بھاگتا ہے اور یہ امید کرتا ہے میرے گھر میں رزق کے دروازے کھل جائیں، فرشتے رزق لے کر آئیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ کرو نا وہ کام جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بتایا ہے، پھر شکایت کرو کہ ہمارے گھر میں رزق کیوں کم ہے۔ انشاءاللہ 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 جمعۃ المبارک کے موقع پر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور پورا وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ کیے گئے اس عمل سے کبھی بھی رزق سے معروم نہیں رکھیں گے، آپ رزق کے تانتے بن جائیں گے، فرشتے لگاتار روزی لے کر آئیں گے۔ کر کے تو دیکھو، وہ اعمال اختیار کرو جن اعمال سے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، اس نے عرب کے دستور کے مطابق گریٹنگ کی اور کہا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو آئے ہیں مدینہ منورہ سے، وہاں جا رہے ہیں۔ اور تم؟ کہا میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں اور میں نے مدینہ منورہ میں سنا ہے ایک شخص ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ میں ان کے پاس کچھ سوالات لے کر جا رہا ہوں، اگر وہ سوالات کا جواب اس نے دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان پر ایمان لے آؤں گا۔
لوگوں نے کہا تو بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش نصیب ہے کہ اسی قافلے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے۔ پکڑ کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں ان کو حاضر کیا گیا۔ کچھ جو اس کے ذہن میں سوالات تھے، اس سوالات کے جوابات اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دیے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دست اقدس پر اس نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا۔ چند چیزیں معلوم کرنی تھی، معلوم کر لی، اور پھر اس کے بعد جب وہ جانے لگا تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام الوداع کے لیے اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، ٹینٹ سے باہر نکل آئے اور اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جا رہا، مسلمان ہو کر دوبارہ اپنے گاؤں جا رہا۔ اچانک کیا دیکھا؟ دور جا کر یوں دیکھا کہ وہ آدمی اونٹ پر سے گر پڑا ہے زمین پر۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا، ارے بھائی جاؤ، تمہارا بھائی گر گیا ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہوگی، جا کر اس کو مدد پہنچاؤ، چلو جاؤ، بھاگو جاؤ۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایک جتھا گیا ان کے پاس، اور دیکھا کہ اس کو اٹھا کر لا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر اس کو رکھا۔ پتہ یہ چلا کہ چونکہ اونٹ پر سے گرے تھے، گردن کے بل گرے تھے، گردن ٹوٹ گئی، منکا ٹوٹ گیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اور اونٹ کا پاؤں در حقیقت وہ ایک چوہے نے سوراخ کیا ہوا تھا، اس میں پھنس گیا، تو اونٹ بت کا، اونٹ ٹیڑھا ہوا اور وہ گر گیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کے غسل کا انتظام کیا، کفن کا انتظام کیا، اور میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اسے دفن کیا۔ مسلمان ہوئے صبح 10 بجے اور 10:30 بجے اور 11 بجے ظہر کے وقت کے آنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ مسلمان ہوئے، ایک نماز نہیں پڑھی، ایک نماز نہیں پڑھی۔ کتنے خوش نصیب صحابی تھے۔ لوگ کہنے لگے نماز پڑھی نہیں ہے، پتہ نہیں جنت میں جائیں گے یا نہیں، دین کا کوئی حکم تو کیا نہیں، صرف کلمہ پڑھا ہے، اور ابھی تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی کہ ایمان لائے اور انہوں نے ایمان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، اولئک لہم الامن، یہی امن والے ہیں اور یہی جنت والے ہیں۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بہت پریشانی ہوئی کہ ہم میں سے کون ہے کہ جس نے کبھی کوئی ظلم نہیں کیا، ہم میں سے کون ہے جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، ہم میں سے تو کوئی ہے ہی نہیں کہ جس نے کبھی کوئی ظلم نہ کیا ہو کسی پر، ہم سب کسی نہ کسی انداز سے ظلم کرنے والے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں امن نہیں ملے گا اور ہم ہدایت یافتہ نہیں ہے کیا؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں سوال کر لیا تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام خاموش، اس لیے کہ قرآن شریف کی آیت ہے، اللہ ایسے ہی فرماتے ہیں۔ ابھی مجلس ختم نہیں ہوئی تھی، صحابہ کرام نے سوال کیا اور مجلس ختم نہیں ہوئی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت لقمان علیہ السلام کا جملہ لے کر آئے، قرآن مجید کی آیت بنا کر اللہ نے نازل کر دی، سورہ لقمان ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے، بیٹا شرک نہ کرنا کہ شرک ظلم عظیم ہے، شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے اپنے آپ پر یہ کرنا ہے کہ انسان شرک کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اس آیت میں اللہ نے جو ظلم کہا ہے اس سے مراد گناہ نہیں ہے، اس سے مراد شرک ہے، کہ شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنے والے اور شرک کے بغیر دنیا سے جانے والے قیامت کے دن امن میں ہوں گے، اور قیامت کے دن وہی ہدایت یافتہ کہلائیں گے۔ بات یہاں سے چلی تھی، اگین پھر وہیں رہ گئی کہ میں نے وہ واقعہ پورا کرنا تھا تو بھی اس کو ٹچ بھی نہیں کیا کہ بات دوسری طرف چل گئی۔ یاد یہ رکھیں کہ سارے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر توبہ کے جب انسان گناہوں کو لے کر اللہ کے پاس جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت پر ہے، چاہے تو اللہ معاف کر دے، چاہے تو اللہ سزا دے۔ دو گناہ ایسے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک نہیں کئی ایک جگہ پر اللہ نے نقل کیا ہے کہ دو گناہ اگر لے کر آئے گا میری رحمت اسے نہیں پہنچے گی اور میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ ایک کفر ہے اور ایک شرک ہے۔ کفر کا معنی بھی میں نے بیان کر دیا اور شرک کا معنی بھی میں نے بیان کر دیا۔ کفر کا معنی ہے اللہ کو انکار ہی کر دینا اور اللہ کو نہ ماننا، اور شرک کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو تو ماننا لیکن اس کی صفات میں یا اس کی ذات میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی شریک ٹھہرانا۔ اور میں اس کی مثال دے رہا تھا، دعا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کفر سے بھی بچائے، اللہ کفر سے بھی بچائے، اللہ کفر سے بھی بچائے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، ہر زبان کہے آمین،
ہر زبان کہے آمین، اور اونچی بولو آمین۔ اللہ ہر ایک کو کفر سے بچائے، اور اللہ ہر ایک کو شرک سے بچائے، اور اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے، ظلم ہو گیا ہے اپنے آپ پر یا کسی پر، اللہ سبحانہ وتعالی مرنے سے پہلے ہمیں معافی مانگ کر اس کی پاک بارگاہ میں حاضر ہونا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول 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 اللہ، حی علی الصلاۃ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حی علی الصلاۃ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حی علی الفلاح، ولا حول ولا قوة الا باللہ، حی علی الفلاح، ولا حول ولا قوة اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آواز بالکل ڈیتھ ہے، بالکل ڈیتھ ہے۔